بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز ساتھیو، سورہ نساء کا مطالعہ جاری و ساری ہے، جس میں رمضان المبارک 1444 ہجری کے حوالے سے اور 2023 عیسوی کے حوالے سے ہم یہ دورہ قرآن کر رہے ہیں۔ آج چھٹے روزے کی تراویح، اس میں سورہ نساء کا بقیہ حصہ مکمل کیا گیا ہے، تو اسی روشنی میں آپ کے سامنے سورہ نساء کا بقیہ حصہ پیش کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ یکسو ہو جائیں اور منافقین کے بارے میں دو آراء نہ رکھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 88 کی روشنی میں۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ دارالکفر کے مسلمانوں کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ انہیں دارالاسلام کی طرف ہجرت تک دوستی اور سرپرستی حاصل نہیں ہو سکتی، آیت نمبر 89 کے مطابق 89 نمبر آیت۔ اور پھر منافقین کی قسمیں بیان کی گئیں اور ان دو رخ منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جو دست درازی کریں۔ قتل خطا اور قتل عمد کے احکام کی وضاحت کی گئی۔ قتل خطا کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا اور وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے۔ دشمن قوم کا آدمی غلطی سے ہلاک ہو جائے تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا۔ کسی قوم کے ساتھ میثاق اور عہد ہو تو ایسی صورت میں غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور دیت بھی ادا کرنی ہوگی۔ غلام نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے۔ جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صاف کہہ دیا گیا، قاعدین اور مجاہدین برابر نہیں ہو سکتے۔ جب جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو تو گھر پر بیٹھنے والے، جنہیں قاعدین کہتے ہیں، اور مجاہدین کے درمیان یا ان دونوں کے درجے مجاہدین سے کم تر ہوں گے، جو میدان جنگ میں صف آرا ہوں گے، آیات 95 اور 96 کی روشنی میں۔ اور پھر دارالکفر کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دارالاسلام کے قیام کے بعد لازماً ہجرت کر لیں، ورنہ وہ دو رخی ہوں گے۔ ہجرت کے نتیجے میں دنیاوی فائدے اور اموال غنیمت بھی حاصل ہوں گے۔ صلاۃ خوف کے احکام بتائے گئے۔ جنگ کی حالت میں آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج نگرانی کرے گی، پھر وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں بدلیں گے، لیکن نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ چنانچہ فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیت نمبر 103۔ آگے آیات 105 تا 115 میں نزول قرآن کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے، فرمایا بما اراک اللہ، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، آیت نمبر 105۔ راتوں کو چھپ چھپ کر مشورے کرنے والے منافقین پر گرفت کی گئی، آیت نمبر 108 میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس کی خیانت کرنے والوں کی حمایت سے روک دیا گیا۔ خود گناہ کر کے دوسروں پر الزام تھوپنے والوں کو بڑا گناہ گار ٹھہرایا گیا۔ آیت نمبر 112 میں فرمایا گیا کہ گناہ ہو جانے کے بعد معافی مانگنے والوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر جو منافقین اپنی خفیہ مجالس میں نجوہ کیا کرتے ہیں، ان پر سخت گرفت کی گئی۔ نجوہ خیر کے کاموں اور اللہ کی خوشنودی یعنی مرضات اللہ کے حصول کے لیے جائز ہے،
آیت نمبر 114 کے مطابق. اور پھر منافقین کو مخلص صحابہ کا راستہ سبیل المومنین اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی، ورنہ یہ منافقین دوزخ میں داخل کیے جائیں گے. آیت نمبر 115 کے مطابق. آگے آیات 116 سے 134 میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں سے مجادلہ ہے. اولاد ابراہیم کی دونوں شاخوں کو اسلام کی دعوت دی گئی. توحید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے. بنی اسماعیل فرشتوں کو اناس یعنی اللہ کی بیٹیاں بنا کر انہیں پکارتے تھے. انہیں ابلیس کے دام میں گرفتار نہ ہونے کی ہدایت کی گئی. ابلیس بدعات کا حکم دیتا ہے جن کے مرتکب قریش اور بنی اسماعیل ہیں. آیت نمبر 119. یہ دو رخی ہوں گے. عزیز ساتھیوں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے دونوں کے لیے اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے لیے عام اصول بتائے گئے اور انہیں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا. جنت میں داخلہ نہ تو بنی اسرائیل کے اہل کتاب کی خوش فہمیوں پر موقوف ہے اور نہ بنی اسماعیل اور قریش کی خوش فہمیوں پر. چنانچہ فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، بلکہ نسب سے قطع نظر جو بھی صحیح عقیدہ اور عمل اختیار کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا. آیت نمبر 123 کی روشنی میں. اور پھر توحید پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست یعنی خلیل بنا لیا. اس لیے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یتیموں کے متعلق معاشرتی احکام عدل کا اعادہ کیا گیا اور ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں بیویوں میں عدل کا حکم دیا گیا. آیت نمبر 129 میں. اور پھر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو حکم دیا گیا، تقوی کا حکم دیا گیا اور استبدال قوم کی دھمکی دی گئی کہ ان کی جگہ کوئی دوسری قوم لائی جائے گی اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا. جیسا کہ فرمایا گیا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین. آیت نمبر 133. ایک عام اصول یہ بتایا گیا کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو قومیں صرف دنیا کی طالب ہوتی ہیں انہیں دنیا دے دی جاتی ہے لیکن وہ آخرت سے محروم رہتی ہیں. آگے آیات 135 تا 152 میں منافقت سے بچتے ہوئے اسلام کا نظام عدل اور قسط قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. ہوائے نفس سے بچ کر مسلمانوں کو عدل اجتماعی قائم کرنے کا حکم دیا گیا. گواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے چاہے خود اپنے اور اپنے والدین قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اور پھر فرمایا گیا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اور پھر کچے مسلمانوں سے سچے ایمان کا مطالبہ کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا آیت 136 میں. اور پھر منافقین کو مسلموں سے قطع تعلق کر لینے کا غیر مسلموں سے قطع تعلق کر لینے کا حکم دیا گیا. مسلمانوں کو منافقین کی مجلس سے استعزاء سے اٹھ جانے کی ہدایت دی گئی. اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین کو جہنم میں جمع کرے گا. منافقین کی صفات بیان کی گئی آیات 141 اور 147 میں.
اور تربص یعنی انتظار کرو، دیکھو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں، یہ پہلی صفت ان کی. اور پھر یخادعون اللہ یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری صفت. اور تیسری صفت میں فرمایا کہ کامو کسالا، نماز کے لیے کسل مندی سے کام لیتے ہیں. اور چوتھی صفت یراؤون الناس یعنی ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. اور پانچویں صفت ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اور چھٹی صفت بتائی گئی مذبذبین، مذبذبین ہوتے ہیں پختہ ایمان کے بجائے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. کچے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، چنانچہ فرمایا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، آیت نمبر 144. اور پھر منافقین کے لیے دوزخ میں الدرک الاسفل یعنی سب سے نیچا حصہ ہوگا، یہ آیت نمبر 146 میں بتایا گیا. اور پھر مظلوموں کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں بری بات یعنی جہر بالسوء زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں. چنانچہ آیت نمبر 148 میں فرمایا گیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی مظلوموں کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں بری بات یعنی جہر بالسوء زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں. منافقین کو منفی پروپیگنڈے سے روک دیا گیا اور جزوی ایمان پر عذاب کی دھمکی دی گئی، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے ایمان کی صورت میں جنت کی بشارت دی گئی، آیت نمبر 152 میں. عزیز ساتھیوں، آگے آیات 153 تا 175 میں اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں سے مجادلہ ہے. بنی اسرائیل کے جرائم بیان کر کے ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی، ان کے خیر و شر کی وضاحت کی گئی. اس میں پہلی بات آیت نمبر 157 میں ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں عیسائیوں کو صاف بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب اتارنے کے مطالبے پر تبصرہ کیا گیا کہ اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی اذیت پہنچائی گئی تھی. اور پھر دوسری بات کہ یہودیوں کے جرائم گنوائے گئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ، بچڑے کو خدا بنا لینا، سبت کے احکام کی نافرمانی، اور پھر انبیاء کا قتل کرنا وغیرہ وغیرہ آیت نمبر 155 میں. اور پھر حضرت مریم پر بہتان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار آیت نمبر 156 میں. سود خوری میں مبتلا ہونا آیت نمبر 161 میں بیان ہوا. اور پھر اسی طرح قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، آیت نمبر 159 میں یہ بات بیان کر دی گئی. اور پھر معقول اہل کتاب جن کو بتایا گیا کہ یہ کون ہے جی، یہ راسخون ہے، راسخون کو دعوت اسلام دی گئی اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی پچھلے انبیاء کی طرح ہے، وہی کا مقصد اتمام حجت ہے. چنانچہ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، آیت نمبر 165. اور پھر تمام دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دی گئی کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں. تمام دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت دی گئی کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، یہی ان کے حق میں بہتر ہے. چنانچہ فرمایا
یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دی گئی کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، یہی ان کے حق میں بہتر ہے. آیت نمبر 170 میں. اور پھر اہل کتاب کو غلو اور مبالغہ آرائی سے بچنے کا حکم دیا گیا. چنانچہ فرمایا لا تغلو فی دینکم، آیت نمبر 171. اور اسی آیت میں عیسائیوں کو عقیدہ تثلیث جسے ٹرینٹی کہتے ہیں، اس کو چھوڑنے کی ہدایت کی گئی. چنانچہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلوانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی. آیت نمبر 172 میں بتایا گیا. اور پھر اگلی بات، عالمگیر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی دعوت کا اعادہ کیا گیا. برہان اور نور آ جانے کے بعد اسلام لانا ضروری ہے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. آیت نمبر 174. آخر میں ایمان لا کر اس کی پیروی کرنے والوں کو رحمت اور صراط مستقیم کی بشارت دی گئی. آیت نمبر 175 میں. آخری آیت 176 پر مشتمل ہے، جس میں کلالہ کے احکام بیان کر کے قانون وراثت کی ایک ذیلی شکل جسے کلالہ کہتے ہیں اس کی وضاحت کی گئی. یہ دراصل آیت 12 اور 14 کا ضمیمہ ہے ایک طرح سے، کہ کلالہ سے مراد ایسی میت ہے جو نہ تو اوپر ماں باپ چھوڑ کر مرے اور نہ ہی نیچے بیٹا بیٹی چھوڑے. اولاد نہ ہونے کی صورت میں اکیلی بہن کو نصف حصہ ملے گا، اور ایک سے زیادہ بہنوں کی صورت میں 2/3 حصہ ہوگا. بہن اور بھائی دونوں موجود ہوں تو بھائیوں کو بہنوں کے مقابلے میں 2 گنا حصہ ملے گا، 2 گنا حصہ ملے گا. عزیز ساتھیو، سورہ نساء کا مرکزی مضمون آپ کے سامنے دوبارہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ساری دنیا کو بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام دیں. مسلمانوں کو منافقت سے بچتے ہوئے خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست یعنی اسٹیٹ تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنا چاہیے. یہ ہے خلاصہ سورہ نساء کا ایک جملے میں. عزیز ساتھیو، اس کی وضاحت اگر کر دی جائے تو بہتر ہوگا کہ خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے، اور اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل ریاست یعنی اسٹیٹ ہوتی ہے. خاندان کی مضبوطی کا دار و مدار میاں بیوی، اولاد، ماں باپ کے علاوہ رشتہ داروں، یتیموں کے حقوق کے تحفظ پر ہوتا ہے، جبکہ ریاست کا استحکام خارجہ محاذ کے علاوہ داخلی محاذ پر اتحاد و یکجہتی پر منحصر ہے. منافقین ریاست کو کھوکھلا کرتے ہیں. اسلامی اجتماعیت کے فرائض میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت و تبلیغ بھی شامل ہے. یہاں پہ سورہ نساء کا خلاصہ مکمل ہوا. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اگلی سورہ مائدہ کا خلاصہ لے کر دورہ قرآن کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.